پہلا میں سوال بڑا سادہ سا ہے، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آنا، وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے وقت پر ہوں گے، یہ تو ہم سن رہے ہیں کہ ایک عرصے سے کہ وقت پر ہوں گے، لیکن وہ وقت کیا ہے، اس کا تعین کون کرے گا، آپ بتا سکتے ہیں؟ شکریہ۔ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وقت پر ہوں گے، تو وقت تو 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے۔ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو یہ تھی کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو تو ودن 90 ڈیز الیکشن ہونے چاہیے۔ جواز ڈیلیمیٹیشن کا بنایا گیا، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو تھیں وہ بڑی واضح تھیں کہ نہ تو نمبر آف سیٹس انکریز ہو رہا تھا نہ ڈکریز ہو رہا تھا، اور نمبر آف سیٹس کم بھی اور بڑھائی بھی تبھی جا سکتی ہیں کہ جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں۔ آرٹیکل 51 میں آپ امینڈمنٹ کریں تو 4 اگست کو آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اپروو کرتی ہے اور 9 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، تو یہ تو سیٹس جو تھی وہ وہی رہنی تھی جو پریویس الیکشن میں تھیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، پر اگر وہ 90 ڈیز میں نہیں ہوئے، ابھی جو کمٹمنٹس کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قوم سے وعدہ ہے اور اس کو وہ آنر کریں گے، اور اگر الیکشن اس سے آگے جاتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ جو ہے یہ کیسے کنٹینیو کرے گا، کیونکہ ابھی آپ کے اس کے اندر آپ نے اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جو کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 254 کا انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی کوئی بھی کام تاخیر سے اگر ہو جائے تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ 254 ہے، لیکن اس کے سرکمسٹانسز کیا ہے؟ اس کے سرکمسٹانسز تو یہ بتا دیتے کہ بٹ آف دی سرکمسٹانسز کے 254 کو یہ انووک کر رہے ہیں، بالکل بلا جا یہ اس میں پروویژن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 254 سے زیادہ امپورٹنٹ آرٹیکل 224 ہے، اور 224 بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہے، اور ایون آرٹیکل 48 بھی بڑے واضح ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا، سپریم کورٹ کے پاس ابھی معاملہ سب جوڈس ہے، وہاں پہ وہ جواب دیں گے اور قوم کو بھی جواب دیں گے کہ وہ کیا ریزنز تھے، اور آیا وہ ریزنز ویلڈ ریزنز تھے کہ آرٹیکل 254 انووک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ معاملہ اب سب جوڈس ہے۔ بخاری صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ ایک باٹل نیک بن گیا ہے، اب آپ یہ دیکھیے ہم سینٹ الیکشنز کا بارہا حوالہ دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے انتخابات ہونے، پھر جنوری کے اینڈ کی تاریخ بھی آئی تھی، تو یہ کافی معاملہ گمبھیر نہیں ہو گیا؟ اس سے آگے جا نہیں سکتا، اس سے پیچھے کرانے کو تیار نہیں ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ڈیٹ آتی ہے اگر الیکشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں وائی شوڈ آئی سجیسٹ، میں تو کیوں نہیں سجیسٹ کرتا، الیکشن کمیشن نے خود آج سے 1 ماہ پہلے کہا کہ جی جنوری کے لاسٹ ویک میں، اس پہ بھی ہم نے کہا یہ ایمبیگوٹی ہے، اس پہ اسپیسیفک ڈیٹ آنی چاہیے تھی، اور ہمارا مطالبہ جب لاسٹ میٹنگ تھی جس میں میں خود شریک تھا، تو ہم نے چیف الیکشن کمیشن صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ الیکشن شیڈول دیں تاکہ جو انریسٹ ہے ملک میں اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے۔ اب برحال انہوں نے 28 کی انڈیکیشن دی ہے، ابھی شیڈول تو دیا نہیں ہے، لیٹس ہوپ کہ الیکشن 28 جنوری کو ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہونا ہے، اسی کے تحت گورنمنٹس بننی ہے، تو پھر وہ جنوری میں الیکشن ہو جانے چاہیے لاسٹ ویک میں جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، نان الیکٹڈ لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ مجھ کو پرانی کرے۔ میرا آئین یہ بات کہتا ہے اس ملک میں ریاست کا اختیار عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں، چوزن ریپرزینٹیٹو کی بات ہے، عوام کے منتخب نمائندے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور خاص طور پر یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، انٹینشنل یا ان انٹینشنل، اس کا بینیفیشری کون ہے بخاری صاحب؟ کم از کم پیپلز پارٹی تو بینیفیشری نہیں ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے تو اس کو خود سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن ہم پیپلز پارٹی تو بینیفیشری نہیں۔ اوکے، اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو آپ لوگ خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، یہ ابھی بھی آپ کے تحفظات اسی طرح سے برقرار ہیں یا کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ اس ملک کو میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہیں۔
ان کے نتائج پہ کوئی کوشچن مارک نہ آئے. لیول پلئنگ فیلڈ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حد تک نہیں کہتی. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر وہ جواب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس انلسٹڈ ہے اس کو ایکول اپرچونٹی لیول پلئنگ فیلڈ ملنی چاہیے. کسی کو فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو فیوریٹزم مل رہا ہے تو پھر لوگ کوشچن کریں گے آنے والے انتخابات کے نتائج سے. اور آپ دیکھیں کہ 2018 کے انتخابات میں ایک بڑا کوشچن مارک تھا. وہ RTS کا بیٹھ جانا اور جس انداز سے ان کو ڈکلیئر کیا گیا اور جس انداز سے گورنمنٹ بنائیں گی تو پھر لوگوں میں شکوک و شبہات تھے. اس وقت تو بہت ساری امپورٹنٹ جماعتیں پولیٹیکل فورسز پارلیمنٹ میں جانے کو تیار نہیں تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کہہ دیا. ایک تو چیز یہ ہے بخاری صاحب کہ ون لاسٹ تھنگ ایک تو ہے کہ انتخابات ہونا کہ پارلیمنٹ میں چلے, پارلیمنٹ کو فورم خالی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا بخاری صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ انتخابات ہونا, دوسرا یہ ہے کہ صاف اور شفاف فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا. وہ آپ کو لگتا ہے ممکن ہوگا؟ اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک جانب تو وہ ہوتا ہے نا کہ الیکٹورل ریفارمز یا پھر ہو جاتے ہیں یا پھر وہ جو مسائل 2018 میں یا اس سے پہلے ہر الیکشن کی شفافیت پہ سوال اٹھتے رہتے ہیں, تو یہ سوال نہیں اٹھیں گے؟ دیکھیں جی, پھر اس کا جواب دے کون ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کا جواب دے کہ ٹیکا گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی تو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن مانگتی ہے. الیکشن کروانا کس کا کام ہے؟ الیکشن کروانا انڈر آرٹیکل 218 کے PCP کی ذمہ داری ہے, اور یہ کیئر ٹیکر سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے.